بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی کی طرف سے یا بہن کی طرف سے سوال آیا ہے، مدینے میں جب یہ متعین ہے کہ کم سے کم 8 دن وہاں ٹھہرنا ہے تو پھر وہاں 4 دن قصر کیوں ہے؟ مدینے میں 8 دن ٹھہرنا طے ہے۔ یہ جو بات ہے، یہ بات شرعاً غلط ہے۔ 8 دن کی جو تعین کی گئی ہے وہ جس روایت کی بنیاد پر کی گئی ہے وہ روایت ضعیف ہے۔ مدینے میں جو 40 نمازیں پڑھے اس کے لیے میں قیامت کے دن گواہ بنوں گا یا سفارشی بنوں گا، یہ روایت مشہور ہے ہمارے بہت سارے حاجیوں کے یہاں، حجروں کے یہاں، اور حج کمیٹی وغیرہ کی سے جو کتابیں دی جاتی ہیں عازمین حج کو یا اور بھی دیگر اداروں سے سورسز سے کتابیں جاتی ہیں، ان میں اس طرح کی روایتیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے۔ 40 نمازیں مدینے میں مسجد نبوی میں پڑھنے والے کے لیے میں سفارشی بنوں گا یا گواہ بنوں گا، اسی ضعیف روایت کی بنیاد پر یہ طریقہ بن گیا ہے کہ حاجی کو 8 دن مدینے میں ٹھہرایا جاتا ہے، جب یہ روایت ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے۔ صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص کسی بھی مسجد میں، مسجد نبوی میں نہیں، کسی بھی مسجد میں 40 دنوں تک پابندی کے ساتھ باجماعت نماز پڑھے، اس کی تکبیر تحریمہ نہ چھوٹے، تو میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارشی بنوں گا یا گواہ بنوں گا۔ 40 دن میں جو نماز پڑھی جائے گی وہ 200 نمازیں ہیں، تو یہ اصل میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ پوری پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ترغیب کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث بیان فرمائی ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، جس میں مسجد نبوی کی تعین نہیں ہے اور 40 نماز کی بات نہیں، 40 دنوں کی بات ہے اور کسی بھی مسجد کی بات ہے۔ تو یہ طریقہ یہ جو چیز ہے یہ درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہمارے بھائی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہاں جب 8 دن طے ہے، یعنی شیڈول کے حساب سے طے ہے، تو یہ پھر 4 دن قصر کرنے کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ تو اس میں آپ کو خاص بات یہ سمجھنی ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 8 دن وہاں پر رہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 8 دن مدینے میں رہیں۔ اس لیے وہاں مدینے میں رہتے ہوئے طالب علمی کے وقت اتنے سارے جھگڑے حجاج کی طرف سے آتے تھے کہ ہماری 40 نماز نہیں ہوئی ہے، ان کو مکے سے نکلنے میں لیٹ ہو گیا، مکے سے نکلنے میں تاخیر ہو گئی، بس کے آنے میں تاخیر ہو گئی، ٹرافک میں تاخیر ہو گئی، ہجرہ جو پوائنٹ ہے، مطلب چیک پوائنٹ ہے، حاجیوں کے پاسپورٹ وغیرہ چیک کیے جاتے ہیں اور ان کے ایکوموڈیشن یعنی رہائش وغیرہ کی ترتیب کی جاتی ہے، وہاں پر کبھی کبھی ایک پورا دن چلا جاتا ہے، یعنی مدینے کے حدود میں آنے سے پہلے ہی۔ تو کبھی 7 دن ملتا ہے، کبھی 6 دن ملتا ہے، کبھی کوئی مطلب 30 نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی 35 نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی 32 نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی اس سے کم ہے۔ پھر کبھی کبھی واپسی کا شیڈول بھی الگ ہو جاتا ہے، فلائٹیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، تو اس لیے یہ کچھ بھی تعین نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ حتمی نہیں ہے، یہ اعلان ہوتا ہے، کبھی اس سے کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے۔ حج کمیٹی کے ذمہ داران سے حاجیوں کی بہت شکایت رہتی تھی اور وہ بھیڑ لگا کر کے ادھر ویسا جو حج مشن ہے مدینے کا، وہاں کے اسٹاف سے کافی الجھتے تھے۔ 4-5 آفیسیں مدینے میں ان کے لیے بنائی گئی تھی حاجیوں کی خدمات کے لیے، تو ہر پوائنٹ پر جا کر کے سب سے بڑی شکایت جو حاجیوں کی آتی تھی کہ ہم اب پہنچے ہیں، ہماری 4-5 نمازیں چھوٹ گئی ہیں اور اب ہمیں فلاں تاریخ کو جانے کی بات ہے، تو ہماری 40 نماز مکمل نہیں ہو رہی ہے، تو ہمیں یہ فضیلت چھوٹ جائے گی، ہماری فلائٹ ڈیلے کی جائے، ہمارا ایسا کیا جائے، اس سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ یہ چیز حتمی نہیں ہے، نہ شریعت کے اعتبار سے حتمی ہے اور نہ مطلب حج کے شیڈول اور اس کی ترتیب کے حساب سے حتمی ہے۔ اس لیے بہرحال آپ عام مسافر کی حیثیت سے ہیں، آپ کو اس میں سے کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس لیے آپ اس قدر کے فائدہ اٹھائیں۔ قصر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم،
یہ ایک رخصت ہے، ایک صدقہ ہے اللہ کی طرف سے جو اللہ نے یہاں پر کیا ہے، اس لیے اس آسانی کا فائدہ اٹھائیں اور اس کے بعد اور قصر کریں، اور اس کے بعد جو وقت آپ کو ملتا ہے اسے مکمل نماز پڑھ کر کے گزاریں، اور جب آپ کے سفر کا شیڈول ہو تو آپ سفر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔